بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق ہوتا ہے تو اس کے لیے تمام طرح کی قربانیاں دینا آسان ہوتا ہے۔ ایک صحابیہ جن کا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو جہل کی خادمہ تھیں، آپ نے کلمہ پڑھ لیا۔ جب اسلام آپ کے سینے میں پیوست ہوا، اللہ کی محبت جب آپ کے دل میں راسخ ہوئی اور ابو جہل کو بھی پتہ چل گیا کہ میری خادمہ نے اسلام قبول کر لیا، اس نے آ کر پوچھا، اے زنیرہ کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ فرمایا ہاں۔ یہ بڑی عمر کی تھی، آپ کی عمر دراز تھی، مشقتیں نہیں اٹھا سکتی تھی، لاٹھی اور ڈنڈے برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ زد و کوب کو برداشت کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں تھی۔ لیکن ابو جہل نے اپنے دوستوں کو بلایا اور ان کے سامنے بلا کر حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ برداشت کرتی ہیں، اللہ کے نام پر ایک ایک ڈنڈے کو برداشت کرتی ہیں، اللہ کے نام پر ہر تکلیف ان کے یہاں محبوب تھی۔ برداشت کرتی رہیں۔ ابو جہل نے ایک ایسا ڈنڈا جب ان کے سر پر مارا جس کی وجہ سے آپ کی بینائی زائل ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے اور آپ نابینا ہو جاتی ہیں۔ ابو جہل مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، ابو جہل کے ساتھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، دیکھا ہمارے بتوں کی پوجا چھوڑ چکی، ہمارے بتوں کو پوجنا تو نے چھوڑ دیا، ہمارے معبودوں نے تجھے اندھا کر دیا۔ جو مار کو برداشت کر رہی تھی، جو تکالیف کو برداشت کر رہی تھی، جو سزائیں برداشت کر رہی تھی، اور سزاؤں کا برداشت کرنا جن کے لیے آسان تھا، مشقتوں کا برداشت کرنا آسان تھا، تکلیف کا برداشت کرنا آسان تھا، لیکن جب ابو جہل نے یہ کہا ہمارے معبود نے تیری بینائی چھین لی، یہ بات ان کے دل پر ایسی اثر کرتی ہے، ایسی تکلیف پہنچاتی ہے، فوراً اٹھتی ہیں اور تڑپ کر اسی وقت کمرے میں جا کر سجدے میں گر جاتی ہیں اور اپنے رب حقیقی سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگتی ہیں۔ عرض کی اے اللہ، انہوں نے مجھے سزائیں دی، میں نے اسے برداشت کیا، انہوں نے میری ہڈیوں کو توڑا، میں نے اسے برداشت کیا، اگر یہ میرے جسم کو چھلنی کر دیتے، اے اللہ میں سب گوارا کر لیتی، میرے جسم کے ٹکڑے کر دیتے، میں برداشت کر لیتی، لیکن تیری شان میں گستاخی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ تو یوں کہتے ہمارے معبودوں نے تیری بینائی چھین لی۔ اے اللہ، جب میں کچھ نہیں تھی تو نے مجھے بینائی دی، اے اللہ تو نے مجھے جسم و جثہ عطا فرمایا، اب تو نے میری بینائی واپس لی ہے، اے اللہ تو مجھے دوبارہ بینائی عطا فرما دے تاکہ ان پر تیری عظمت کھل جائے اور تیرا مقام کھل جائے، تیرا جلال کھل جائے۔ ابھی دعا والے ہاتھ چہرے پر پھرے بھی نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا۔ میرے بھائیوں، وہاں کے مرد تو مرد، عورتوں کے اندر اللہ سے حاصل کرنے کا ایک جذبہ تھا اور اللہ سے مانگ کر اس پر یقین تھا کہ جس چیز کو اللہ سے یقین کے ساتھ مانگا جاتا ہے وہ ملتا ہے۔ یہ اللہ کی محبت تھی جو ہر قربانی برداشت کر سکتی ہیں،
لیکن اللہ کی شان میں ایک لفظ بھی نہیں سن سکتی کہ میرے رب کے شان میں کوئی گستاخی کرے، میرے رب کی عبدیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، میرے اللہ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، میرے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کا کارساز ہے، وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے، جو بارش کا نظام چلانے والا ہے، جو ملکوں کا نظام چلانے والا ہے، جو ہواؤں کا نظام چلانے والا ہے، جو دریاؤں کا نظام چلانے والا ہے، جو سمندروں کا نظام چلانے والا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو بارش برسا سکے، جو ہواؤں کو چلا سکے، جو رزق عطا کر سکے، جو انسان کی ضرورتوں اور حاجتوں کو پورا کر سکے۔ وہی اللہ ہے جو ساری چیزوں کا مالک ہے۔ کیسے گوارا کر سکتی ہیں میرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے؟